اس پر کوئی دلیلیں دینے کی ضرورت ہے؟ میں قرآن سے دلیلیں دوں اس کی کہ پھر یہ اللہ کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے۔ جانور کس کے ہیں؟ جانور بھینس، گائے، بکری کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ان کے سامنے جو تو چارہ ڈالتا ہے، گتاوا، وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے چارہ بناتا ہے، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ تیرے ہاتھوں پہ جو رب فالج گرا دے تو گتاوا ہی نہ کر سکے، ان میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر وہ اناج جو ہے، وہ چارہ جانور کے میدے میں پہنچا، اس میدے میں مشینریاں لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس مشینری نے کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی۔ اصل غذا کو میدے سے دھکا مار کے جگر کی جانب لے جانے والا کون ہے؟ جگر میں ایک مشینری لگانے والا کون ہے؟ جس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا۔ کچھ کا خون بنایا، اس کو دل کی طرف سپلائی کر دیا۔ کچھ کا دودھ بنایا، اس کو تھنوں کی طرف سپلائی کر دیا۔ من بین فرسن ودمن، جب چارہ میدے میں تھا ہم نے گوبر سے الگ کر لیا اصل غذا کو، اور جب وہ جگر میں پہنچی ہم نے خون سے الگ کر لیا۔ گوبر کا رنگ گدلا تھا، بدبودار تھا، خون کا رنگ سرخ تھا، پھر وہ پلیت تھا۔ ہم نے دو پلیتیوں کے درمیان میں سے تیرے برتن میں ڈالا تھا لبنن خالصا۔ تو پھر خود انصاف سے بتا نا، جب تیرے برتن میں وہ دودھ آیا، وہ بطور نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے۔ تو نظر بھی اللہ کا حق ہے، نیاز بھی اللہ کا حق ہے۔ ایک بات کی میں ذرا یہاں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو دھوکے دیے جاتے ہیں میں ان کو رد کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم جو 11ویں دیتے ہیں یا یہ ہم ان کہتے ہیں تم نظر و نیاز دیتے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو ایصال ثواب کرتے ہیں، ارواح تے تساں دیوبندی وہابی ایصال ثواب دے منکر ہو، مر گیا مردود ہو۔ وہ ہمارے متعلق کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ آپ میں اگر کوئی فارسی سمجھتا ہے تو بڑا لطف لے گا، ترجمہ کرنے میں لطف نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نے کہا مر گیا مردود از فاتحہ چے سود۔ مر گیا مردود از فاتحہ چے سود۔ مشرک مردود مر گیا ہے، اب فاتحہ سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ارواح دیتے ہیں۔ تم ایصال ثواب کے منکر ہو، ہم کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کے قطعاً منکر نہیں، لیکن ایصال ثواب صحیح اس دائرے میں ہونا چاہیے جو دائرہ شریعت نے کھینچ دیا ہے، اس دائرے کے اندر ایصال ثواب ہونا چاہیے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے وقت مقرر کوئی نہیں، تاریخ مقرر کوئی نہیں، شخصیت مقرر کوئی نہیں۔ وقت کا مقرر کرنا، دن کا مقرر کرنا، شخصیت کا مقرر کرنا معلوم ہوتا ہے ایصال ثواب نہیں ہے، دال میں کچھ کالا کالا۔ اگر آپ، میں بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے دوست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، ہر مہینے کرتے ہیں، انہیں نیک سمجھ کے کہ وہ صالح ہیں، ولی اللہ ہیں، نیک ہیں، تو بندیالوی کہتا ہے اگر وجہ نیکی ہے تو پھر یہ ایصال ثواب سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہونا چاہیے کہ امت میں ان سے بڑا نیک کوئی نہیں۔ پھر یہ ایصال ثواب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہونا چاہیے، امام اعظم کے لیے ہونا چاہیے، امام شافعی کے لیے ہونا چاہیے، امام احمد کے لیے ہونا چاہیے، محدثین کے لیے ہونا چاہیے۔ خاص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا تعین کرنا
ہمیں بھی کوئی اس کی وجہ بتاؤ نا. نیک سمجھ کے کرتے ہو, امت میں ان سے بڑے بڑے نیک ہیں. اور اگر الیاذ باللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہمارے ایصال ثواب کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے, تو یہ تیری غلط فہمی ہے. ان کی جو عملی زندگی تھی جو انہوں نے گزاری اور ہم نے کتابوں میں پڑھی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک آدمی تھے, انشاءاللہ جنت میں ہوں گے. اپنے اعمال کے مطابق جو وعدے قرآن نے کیے ہیں, وہ نیک بندے تھے, وہ جنت میں ہوں گے. اگر تو اس لیے ایصال ثواب کرتا ہے کہ وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں, تو اپنی غلط فہمی دور کر. یہ ایصال ثواب اپنے باپ کے لیے کر, ماں کے لیے کر, دادے کے لیے کر, کہ ان کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے. نیک سمجھ کے کرتے ہو تو صدیق اکبر کے لیے کر. الیاذ باللہ دوسرے نظریے سے کرتے ہو تو اپنے والدین کے لیے کرو. یہ کیا ہوا, ادھر کہتے ہو ولی اللہ ہیں, نیک ہیں, جنت میں ہیں, سب کچھ ان کا ہے, اور ہر مہینے ان کو ثواب پہنچا رہے ہو. اس کی مثال تو بالکل ایسے ہو گئی جیسے یک بستہ سردی پڑ رہی ہو, برف باری ہو رہی ہو, بارش ہو رہی ہو, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں. آپ میں سے کوئی آدمی ایک کمبل جو ہے وہ کسی کو دینا چاہتا ہے, اس کے پاس فالتو کمبل پڑا ہوا ہے, سردی بڑی ہے. وہ باہر نکلا, اس نے دیکھا ایک گلی میں دکان کے تھڑے پر ایک فقیر سویا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی کمبل نہیں ہے, تھڑ تھڑ کانپ رہا ہے. وہ وہاں سے گزر گیا, آگے گیا, اسے ایک کمرہ نظر آیا. اس کمرے کے اندر گیا تو دیکھتا ہے ہیٹر چل رہا ہے, ایک آدمی سویا ہوا ہے, اس کے نیچے بھی گدا ہے, اوپر بڑا کمبل ہے. اس اپنا کمبل بھی اس دے اوتے سڑ دیتا. اسے کوئی عقل مند کہے گا حق کس کا تھا؟ وہ جو باہر تڑپ رہا تھا سردی سے. میرے بھائی, اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو پھر ان کا کرو نا جن کو ضرورت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو اپنے اعمال کی بنا پر جو ان کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے, انشاءاللہ ان کے ساتھ اللہ کا سلوک ہو, اچھا ہوگا, بہتر ہوگا. یہ ایصال ثواب نہیں ہے. ایصال ثواب ہوتا تو شخصیت متعین نہ ہوتی, ایصال ثواب ہوتا تو وقت متعین نہ ہوتا. یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ علماء بھی میری بات کو غور سے سنیں, یہ میری بات علماء بھی سنیں. کہنا کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گئے. شریعت نے جتنے ارکان ہم پر لاگو کیے, نماز وقت مقرر کر دی, صبح, ظہر, عصر, مغرب, روزہ وقت مقرر کر دیا, رمضان, حج دن مقرر کر دی, 8 ذی الحج سے 13 تک مقرر کر دیا. زکوٰۃ کوئی مقرر نہیں, کوئی مقرر نہیں مقرر کی. آنے والے 5 سالوں کی زکوٰۃ آج دینا چاہتا ہے, کسی فقیر کو ضرورت ہے دے دے, آگے جا کے منہا کر لینا. سال تیرے مال پہ گزر جائے, زکوٰۃ تیری بن گئی 50,000, نکال کے رکھ دے, آہستہ آہستہ کر کے دے دے, تیری مرضی. نہیں مقرر کی, وقت نہیں مقرر کی. کیوں نہیں کیا؟ فقیر کا لحاظ کیا, سائل کا لحاظ کیا. اگر اس کا وقت مقرر ہوتا, ایک بندے کی ماں بیمار ہے, اس کو بڑی ضرورت ہے پیسے کی, وہ آتا کہتا یار میری مدد کر. یہ بندہ کہتا زکوٰۃ کا مہینہ تو ہے رمضان کا, تو میں تو اب نہیں دے سکتا. تو وہ کہتا میں کیا کروں؟ تو شریعت نے فقیر کا لحاظ کیا. شریعت نے کہا آنے والی 3 سالوں کی زکوٰۃ بھی آگے جا کے حساب کر لینا. بندیالوی کہتا ہے جو شریعت فرض زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کرتی, وہ ایصال ثواب کے لیے کیسے وقت مقرر کرنے دیتی؟ تو آپ اس کے لیے وقت مقرر کر رہے ہیں. تو ششو پنج پی گئے, ششو پنج بھی تو 11ویں ہے, شش تے 5 کتنے ہوتے ہیں؟
تسی تو یار ششو پانجے چی پہ گیا. بیچارہ بندہ مر رہا ہے, فقیر مر رہا ہے, 7 تاریخ کو آیا ہے, اس نے کہا میری ماں بڑی بیمار ہے, کوئی رقم دے دے, اور یہ کہتا ہے 11 تک تے انتظار کرنا, 11 تو پہلے میں ایصال ثواب 11 کو کرنا ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ ایصال ثواب نہیں ہے, بلکہ یہ نظر و نیاز ہے جو آپ اللہ کے سوا اوروں کے نام پہ دے رہے ہیں, اور ہماری شریعت نے اسے حرام قرار دی ہے. ایک بحث اب رہ گئی, میں نے بڑے اختصار کے ساتھ بھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو آپ سے کی ہے. اللہ کی 2 صفتیں, الہ کی 2 صفتیں, ایک صفت ہے عالم الغیب ہونا, اور دوسری صفت ہے مختار کل. علم غیب اللہ کی صفت ہے, خاصہ الہی ہے, اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. تفصیل سنیے ذرا, بہت سارے اشکال میں ختم کر دوں گا. مصیبت یہ ہے ہمارے دوست علماء اطلاع علی الغیب بیان کرتے ہیں, ثابت علم غیب کرتے ہیں. لوگ بیچارے سادہ ہیں, سمجھ نہیں ہے لوگوں کو. مثلا وہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا خیبر میں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ در فتح کروا دے گا. تو دیکھو کل دی گل دسی کہ نہیں دسی؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی کل کی بات بتائی. تو پھر جانتے ہیں نا, بدر کے میدان میں 1 رات پہلے میرے نبی نے کہا تھا ابو جال یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا. صحابہ کہتے ہیں جہاں آپ نے دائرے لگائے تھے وہ کافر وہیں مرے. یہ بیان کر کے ہمارے علماء کہتے ہیں ویکھو نبی پاک نو مرن دیاں جاواں دا بھی پتہ, عالم الغیب تو ہیں, علم غیب تو ثابت ہو گیا. تو لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ, واقعی جی آپ کو پتہ تھا. تو آج آپ ذرا تفصیل سے میری گفتگو کو سنیں. علم غیب ایک الگ چیز ہے, اور اطلاع علی بعض الغیب یہ ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم قائل ہیں. علم غیب کیا ہے؟ ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک کا علم. سنیے گا ذرا تفصیل سے میری بات کو سنیے گا. قطرے سے لے کے سمندر کے پانی تک کا علم, حشرات الارض سے لے کر حاملین عرش ملائکہ تک کا علم, زمین کی پستی سے لے کے عرش کی بلندی تک کا مکمل علم, ما تحت الثری سے لے کے ثریا تک ہر چیز کا علم, ہر عدم ہر موجود. اس دنیا میں درخت کتنے ہیں, درختوں پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں, ان پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں, ان پہ لگنے والے پھول کتنے ہیں, پھولوں کی پتیاں کتنی ہیں, ان میں پھل کتنے ہیں, پھلوں کے اندر دانے کتنے ہیں. اس دنیا میں درندے کتنے ہیں, چرندے کتنے ہیں, پرندے کتنے ہیں, حشرات الارض کتنے ہیں, کیڑے کتنے ہیں, مکوڑے کتنے ہیں, چیونٹیاں کتنی ہیں, مچھر کتنے ہیں, مکھیاں کتنی ہیں, جنگل میں رہنے والے درندے کتنے ہیں, حشرات الارض کتنے ہیں, انسان کتنے ہیں, فرشتے کتنے ہیں, جنات کتنے ہیں, جانور کتنے ہیں, میرے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم غیب, کلی علم غیب. یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں ہے, عرش والے کا ہے. ایک ایک شے کا کلی علم, مکمل علم, محیط علم. یہ نہیں ایک بندے کے مرنے کی جگہ
2 बंदों के मरने की जगह 3 बंदों के मरने की जगह हजरत इसे इल्म गैब नहीं कहते, इल्म गैब कहते हैं हर मक्खी के मरने की जगह, हर चींटी के मरने की जगह, हर सांप के मरने की जगह, हर दरिंदे के मरने की जगह, हर मच्छर के मरने की जगह, हर इंसान के मरने की जगह, उस मरने का वक़्त, घंटे, मिनट, सेकंड, दिन, वक़्त, इसको कहते हैं इल्म गैब। ये खासा नबूवत का नहीं है, रब का है। इसमें से ये कुल्ली इल्म है, कुल्ली इल्म अल्लाह के पास है। इसमें से अल्लाह किसी एक चीज का, 2 चीजों का, 3 चीजों का, 100 चीजों का, 1000 चीजों का अल्लाह अपने किसी नेक बंदे को इत्तिला दे दे, किसी एक के मरने की जगह बता दे, कल की कोई खबर बता दे। हजरत इसे इल्म गैब नहीं कहते, इसे कहते हैं इत्तिला अला बाजिल, कि अल्लाह ने गैब की बाज खबरों पर अपने नबी को क्या दे दी, इसका कोई भी मुनकर नहीं। हम इसके कायल हैं। क्यों भाई? क़यामत की निशानियां आपने बताई कि नहीं बताई? वो गैब नहीं था? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। जाओ इस्लामाबाद, जाओ लाहौर, कराची, कपड़े भी मौजूद हैं, जिस्म के आज़ा भी नजर आ रहे हैं। अब तो 8 मार्च को उन्होंने बड़ा एहतजाज किया कि एक कपड़े भी नहीं होने चाहिए। जिस तरह खोतियां नंगियां फिरदियां ने सानी फिरन दो, जिस तरह जानवर नंगे फिरते हैं, हमें भी नंगा फिरने। छीन के लेंगे आज़ादी, कोई और की आज़ादी लेनी? पता नहीं कौन सी आज़ादी आप लेना चाहते। कपड़े पहनने के बावजूद नंगी हो। हर घर में नाचने वाली और गाने वाली। जब हम बच्चे थे ये हदीस सुनते थे तो हम कहते थे हर घर में नाचने वाली, उलमा दे घर च, पीरां दे घर च भी, नेकों नमाजियों के घर में भी। उस वक्त रेडियो जो थे ना, ये भी लोग छुपा के घर लाते थे। जो वालिदैन बड़ी सख्ती करते थे, जो बच्चे रेडियो सुनना चाहते थे वो लुका के रजाइयों दे विच लेके रेडियो। ये कैसे होगा? हर घर में नाचने वाली, गाने वाली। फिर रेडियो आया, फिर जनाब टेप रिकॉर्ड आई, फिर टेप रिकॉर्ड में उलमा, तुलबा, नेक लोग, उन्हें आख्या जी मौलवियां दियां तकरीरां ने, कैसेटे ये चल दिए। बुजुर्गों को भी कह दिया अब्बा जी ए तकरीरां सुननियां ने, वो तकरीरां भी सुनियां, टेप दे विच रेडियो होंदा सी, ते फिर तकरीरां भी सुनियां, ते नूर जहान भी सुनी। वो घरों में आ गया, वो घरों में आ गया नाचने वाली। फिर टीवी आ गया, तो टीवी आया तो जिस घर में टीवी होता था बच्चे उस घर में जमा होते थे। तो फिर नेक बंदों ने कहा अन्य साडे पुत्र दुआं दे घर बैठे रहंदे ने, अपने घर लवा। वो टीवी आ गई। और अब तो नाचने गाने वाली हर घर में मोबाइल, इसमें नाचने वाले भी है। मेरे नबी का जो फरमान था वो कितना सच्चा फरमान। तो ये गैब था, मेरे नबी ने इसकी इत्तला दी। इसको इत्तला अल गैब कहते हैं, इसको इल्म गैब नहीं कहते। अल्लाह इत्तला देता है अपने नबियों को, बताता है, इत्तला देता है। इसको इल्म कुल्ली इल्म ये किसी नबी के पास नहीं, ये किसके पास है? अल्लाह के पास। यहां मैं एक बात की वजाहत करता चलूं। मुझे पता है कमेंट में हमारे दोस्तों ने क्या लिखना है, ये नबी के इल्म को घटाते हैं। तुमने यही लिखना है, समझनी तुमने बात नहीं है। तुमने सिर्फ गालियां लिखनी सीखी हैं कमेंट में, तुमने बात को समझना नहीं। तुमने लिखना है नबी के इल्म को घटा रहे हैं। इल्म को नहीं घटा रहे हैं,
ایک اللہ سے کم اور ساری مخلوق سے زیادہ علم ہے میرے نبی کے پاس. علم پر بحث نہیں کر رہے ہیں بھائی. مت کے کمنٹ میں آپ رخ کو بدلیں. ہم نبی پاک کے علم پر بحث نہیں کرتے. ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے؟ میرے نبی کے علم پہ جو بحث کرے اس سے بڑا گستاخ کوئی نہیں. سب سے زیادہ علم میرے نبی کا ہے. بحث نبی پاک کے علم پر نہیں ہے. بحث نبی پاک کے علم غیب پر. صرف علم پہ نہیں, علم غیب پر, کہ نبی پاک عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ اس پر گفتگو کر رہے ہیں, اس پر بحث کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا اور فریق مخالف کا جو اختلاف ہے وہ نبی پاک کے علم میں کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی کہتے ہیں ایک اللہ سے کم, ساری کائنات سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے. ہم بھی کہتے ہیں ایک اللہ سے کم, ساری کائنات سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے. نرے غیب پر بھی اختلاف کوئی نہیں. یہ میری بات اگر آپ نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. غیب پر بھی کوئی اختلاف نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے غیب کی بہت ساری خبروں پر اپنے نبی کو کیا دی ہے. نہ علم میں اختلاف ہے نہ غیب میں اختلاف ہے. اختلاف ہے علم غیب میں. کس میں؟ علم غیب. ہم کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. نبی پاک عالم الغیب نہیں ہے, اور اس کی ہمارے پاس دلیل ہے. چلو یہ میں بعد میں دکھانا چاہتا تھا لیکن میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. ذرا پیچھے آئیے سورۃ انعام میں. صفحہ نمبر ہے 121. میں زیادہ آیتیں تو آپ کو نہیں دکھا سکوں گا. چلو ایک آیت پہ بھی آپ اکتفا کر لیں. صفحہ نمبر ہے 121. سورت کا نام ہے الانعام. آیت نمبر ہے 50. جو دوست ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, چینل کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن نکالیں اور یہ جگہ وہ نکالیں. سورۃ انعام آیت نمبر 50. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میرے پیغمبر آپ کہیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, اور میں غیب نہیں جانتا. میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک, اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. تینوں مسئلے حل ہو گئے. میں مختار کل بھی نہیں, میں عالم الغیب بھی نہیں, اور میں نوری بھی نہیں. میں فرشتہ نہیں. کتنے واضح لفظ ہیں جی. علم کا لفظ بھی ہے, غیب کا لفظ بھی ہے, اور لا کے ساتھ ہے. لا ولا عالم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. جن حضرات نے قرآن نکالے, اگر انہوں نے اپنے عالم کا قرآن نکالا ہے, ترجمہ نکالا ہے, تو ان کے عالم نے یہاں ایک لفظ لکھا ہوگا, میں خود غیب نہیں جانتا.
انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہوگا. شاید وہ ہمارے دوست کہیں کہ خود، یہ خود کس کا معنی ہے جی؟ کس کا معنی کیا آپ نے خود؟ میں خود غیب نہیں جانتا. یہ خود کا لفظ کہہ کے وہ اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا علم غیب ذاتی نہیں، میں خود نہیں جانتا، بلکہ یہ میرا علم غیب عطائی ہے. تو یہ عطائی کی ذاتی کی نفی ہو رہی ہے. کس کی نفی ہو رہی ہے؟ ذاتی. میں خود غیب نہیں جانتا، یعنی یہ میرا ذاتی فعل نہیں ہے میں خود جان لوں، نہ، اللہ نے مجھے عطا کی. علم کی دو قسمیں بنا دی، ذاتی، عطائی. یہ انہوں نے تقسیم سیکھی کس سے؟ مرزا غلام احمد قادیانی سے. اس نے نبوت کی دو قسمیں بنائی. جب اس سے کہا گیا نا میرے نبی کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو وہ کہتا ہے یہ حقیقی نبی کی نفی ہے، مجازی نبی کی نفی نہیں ہے. یہ اصلی نبی کی نفی ہے، بروزی کی نہیں ہے. یہ تشریعی نبی کی نفی ہے، غیر تشریعی کی نہیں ہے. میں کوئی حقیقی نبی ہوں، میں تو مجازی نبی ہوں. میں کوئی اصلی نبی ہوں، میں تو بروزی ہوں. میں کوئی تشریعی نبی ہوں، میں تو غیر تشریعی ہوں. یہ اس نے تقسیم کی سب سے پہلے نبوت کی، اپنی جھوٹی نبوت کو بچانے کے لیے. پھر انہوں نے تقسیم کی علم کی. ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے. آپ ذاتی علم نہیں رکھتے بلکہ آپ عطائی رکھتے. ہم تو عطائی کے قائل ہیں. دیکھیں، آپ بتائیں، کچھ باتیں آپ بتائیں، آپ فیصلہ کریں. اور یہ ذرا بات تھوڑی سی باریک ہے، علمی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. میرے پیارے پیغمبر کا جو وجود مقدس ہے، وجود، وہ ذاتی تھا کہ عطائی تھا؟ عطائی. ذاتی تو نہیں ہے. کس نے عطا کیا تھا؟ اس وجود کو جو صفتیں لگیں گی، نبوت، رسالت، علم، وہ صفتیں بھی ذاتی لگیں گی کہ عطائی؟ جب وجود عطائی ہے تو لگنے والی صفتیں کیا ہوں گی؟ عطائی. تو میرے بھائی جب ان صفتوں کی نفی ہوگی تو نفی بھی عطائی کی ہوگی. جب وجود ذاتی ہے ہی نہیں، وجود عطائی ہے، اس کو صفتیں بھی عطائی لگیں گی، اور ان صفتوں کی نفی ہوگی تو نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی کی. یہ کہنا کہ یہاں ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے. چلو میں آپ کو ایک جگہ دکھاتا ہوں، تھوڑا سا آگے آئیں جی. صفحہ نمبر ہے 158. صفحہ نمبر 158. سورت کا نام ہے الاعراف. اس کی آیت نمبر ہے 186 یا 187. 187 آیت نمبر 187. میں 188 کا بھی ترجمہ کر دوں گا
اس میں بھی ہمارا مدعا موجود ہے جی. لیکن آپ میری بات کو یہاں غور سے سنیں گے. یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں آپ اس کو بڑی توجہ سے سنیں گے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. میرے پیارے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں مشرکین قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا اس کا وقوع کب ہوگا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. کل میرے پیغمبر آپ کہیں انما علمها عند ربی. اس کا ذاتی علم تو میرے رب کے پاس ہے, عطائی میرے پاس بھی ہے. کرو مانا کرو, کتنی مزے کا خیز بات بن جائے گی, مذاق بن جائے گا, تمسخر بن جائے گا. مشرکین یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے. یہی پوچھنا چاہتے تھے وہ تو مطلق پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب اس کا وقوع ہوگا. میرے نبی نے کہا انما علمها عند ربی. اس کا علم میرے, اس کا کیا مطلب ہے, ذاتی رب کے پاس ہے, عطائی میرے پاس بھی ہے. کون یہ منع کرے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. میں بہت نیچے آ گیا ہوں, آیت نمبر 188 پہ آ گیا ہوں. کل میرے پیغمبر آپ کہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. عملے کو میں مالک ہوں. عملے کو, یہ میں نے عملے کو کا معنی کیا. عملے کو میں مالک ہوں. اب آپ معنی کریں لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں. لے نفسی اپنی جان کے لیے, نفعن نفع کا, ولا ضررن نہ نقصان کا, الا ما شاء اللہ. الا استثناء منقطع بمعنی لیکن. لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے. یہ نفی مختار کل ہو گئی جی. نبی پاک کی ذات سے مختار کل ہونے کی کیا ہو گئی, نفی. نبی پاک کہتے ہیں میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ہمیں کچھ اشکال دور کرنے پڑیں گے. ہمارے دوست کہتے ہیں اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, ہماری جان کے نفع نقصان کے مالک تو ہیں. یہ تو اپنی جان کی بات کی انہوں نے. ذرا آئیے جی صفحہ نمبر 520 پہ آئیے جی. صفحہ نمبر 520 جی, 29واں پارہ ہے جی. سورۃ الجن اور آیت نمبر ہے 21. قل میرے پیغمبر آپ کہیں انی لا املک لکم, میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے, ضررن نقصان کا, ولا رشدن اور نہ نفع کا. اب لکم آ گیا, وہاں لنفسی اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں, اور میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ, لو فرضیہ, اگر میں غیب جانتا ہوتا. دیکھیں غیب کا لفظ بھی آ گیا,
علم کا لفظ بھی آ گیا، دونوں لفظ آ گئے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، دنیا کی بھلائیاں مراد ہیں جی۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو آگاہ کرنے والا ہوں اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ دو جگہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں جی، علم کا لفظ بھی آ گیا اور ساتھ غیب کا بھی آ گیا، اور پیچھے لا کا لفظ آ گیا۔ میں غیب نہیں جانتا۔ ہمارا اور فریق مخالف کا جو اختلاف ہے وہ نرے علم میں نہیں ہے، اور یہ اختلاف نرے غیب میں بھی نہیں ہے، اختلاف ہے علم غیب میں۔ ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں عالم الغیب ہیں۔ میں نے دو آیتیں دکھا دی ہیں، علم کا لفظ بھی ہے، غیب کا لفظ بھی ہے، ساتھ لا نفی بھی ہے۔ میں غیب نہیں جانتا۔ کسی میں ہمت ہے تو قیامت کی صبح تک اسے مہلت ہے۔ قرآن کی کوئی آیت اور میرے آقا کا کوئی فرمان، نبی پاک کے بارے میں دکھاؤ جہاں آپ کے لیے علم اور غیب کا اکٹھا لفظ آیا ہو، دکھاؤ۔ انی عالم الغیب، میں غیب جانتا ہوں، دکھاؤ۔ علم کا لفظ بھی ہو، غیب کا بھی، تمہیں قیامت کی صبح تک مہلت ہے، تم نہیں دکھا سکتے۔ تم نے کیا دکھانا ہے؟ علامہ کا ما لم تکن تعلم، تم نے یہی پڑھنا ہے، علامہ کا ما لم تکن۔ میرے بھائی یہاں علم ہے، غیب نہیں ہے، یہاں صرف علم کی بات ہے۔ علامہ کا ما لم تکن، پھر آپ نے پڑھنا ہے فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی۔ میں نے کہا حضرت یہاں غیب کے ساتھ اظہار کا لفظ ہے، علم کا نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، پھر تم یہ پڑھو گے تو میں کہوں گا حضرت یہاں غیب کے ساتھ اطلاع کا لفظ ہے، علم کا نہیں ہے۔ پھر آپ پڑھیں گے وما هو علی الغیب بضنین، میں کہوں گا حضرت یہاں غیب ہے، علم کا لفظ نہیں ہے۔ نبی پاک کے بارے میں جہاں غیب کا لفظ آئے گا وہاں علم کا نہیں آئے گا، اور جہاں علم کا لفظ آئے گا وہاں غیب کا نہیں آئے گا۔ ہاں نفی میں آئے گا، نفی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، علم کا لفظ بھی غیب کا لفظ بھی، پھر لا کے ساتھ بھی۔ یہ جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ آئیں گے۔ تو علم غیب جو ہے یہ خاصہ کس کا ہے؟ علم غیب کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ دیکھیں نا، پت جھڑ کا موسم ہے، افریقہ کے جنگل ہیں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے گر رہے ہیں، دنیا بھر میں کروڑوں پتے۔ اللہ کا علم کتنا
وسیع ہے کہ وہ پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آنے تک راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. گھاس کے کتنے تنکے ہیں دنیا میں اس کو بھی جانتا ہے. یہ کلی علم ہے بھائی. آپ ہر چیز کا علم ثابت کرتے پھرتے ہیں. آیت الکرسی میں ولا یحیطون بشیء ولا یحیطون بشیء من علمہ. شے اگے کی ہوندی ہے تو تے تنوین قلت واسطے. ولا یحیطون بشیء کسی حقیر سے حقیر چیز کا کلی علم محیط اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں حقیر چیز کا کلی علم کیا ہوتا ہے, محیط علم کیا ہوتا ہے. ایک مکھی, یہ بہت حقیر چیز ہے, ایک مکھی, اس کا کلی علم کیا ہے؟ یہ کب پیدا ہوئی, اس کے ساتھ اس کے کتنے بہن بھائی پیدا ہوئے, اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے, اس کے چچا کتنے ہیں, اس کے ماموں کتنے ہیں, یہ کہاں کہاں رہی ہے, پیدا ہونے کے بعد اب تک کتنا وقت صرف ہو گیا, آگے کتنی زندہ رہے گی, کوئی اس کو مار دے گا یا یہ خود مرے گی, مرنے کے بعد اس کے ذرات کہاں جائیں گے, اس کا پر کسی درخت کے پتے پہ آئے گا, بارش برسے گی وہ اسے نیچے گرا دے گا, ہوا اسے اڑا کے سمندر میں لے جائے گی, سمندر اسے بہا کے سینکڑوں میل دور جا کے کسی کنارے پہ ڈال دے گا. یہ ایک مکھی کا جو کلی علم ہے یہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہے کلی علم, محیط علم. اس کو علم غیب کہتے ہیں بھائی. یہ خاصہ انبیاء کا نہیں ہے, اولیاء کا نہیں ہے, یہ خاصہ کس کا ہے؟ ہاں, اس میں سے اللہ اپنے نبی کو اطلاع دے دے, ایک خبر, دو خبر, تین خبروں کی, 400,000, کوئی انکار نہیں ہے بھائی. لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں اطلاع علی بعض غیب کی بعض خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ اطلاع. بات تو میں مغرب کے بعد تھوڑی سی معاویہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی خبر دینے کے بارے میں ایک ذہن میں بات آ گئی. خطبہ دے رہے ہیں, حضرت حسن داخل ہو رضی اللہ تعالی, یہ میرے نبی کے نواسے, انہیں اٹھایا اور میرے نبی نے ایک پیشن گوئی کر دی, ان نبنی ہاذا سید, حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے, لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرو. یہ آنے والی بات کی خبر ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ علم غیب. کہ آپ جانتے تھے؟ نہیں, اسے کہیں گے اطلاع علی کہ غیب کی خبر پہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ اطلاع. آپ نے پیشن گوئی کر دی. پھر حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کی, اور یہ صلح کر کے حضرت حسن نے اپنے نانا کی پیشن گوئی کو پورا کر دیا. بھائی سچی بات یہ ہے, سچی بات یہ ہے, میں سیدنا معاویہ کا وکیل ہوں رضی اللہ تعالی, اور ان سے میری رشتہ داری بھی کوئی نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان سے. صرف ایک چیز کا خیال ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے.
وہ جو صحابیت کا مقام ہے نا وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے انہیں بہت، تاریخ نے ظلم کیا، بدنام کیا اور بہت سارے الزام ان پر لگائے گئے. میں حضرت معاویہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، ان کے فضائل بیان کرتا ہوں، لیکن صلح کے معاملے میں یہ جو صلح ہوئی تھی اور حضرت حسن دستبردار ہوئے تھے، خدا دی قسم ہے حضرت علی دے پتر دا جواب کوئی جواب کو. یہاں ہمارے ہاں کوئی عہدہ مل جائے نا، عہدہ وہ کو نہیں چھوڑ. اللہ دی قسم ہے کئی لوگ عہدیاں نال ان چمڑے ہوئے جنہیں گدھ مردار نال چمڑے کرتے کراتے کچھ نہیں، عہدہ لے کے بیٹھے، کرنا نہیں. اس عہدے کے ساتھ وفا بھی کو. زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر بن جائے وہ نہیں چھوڑتا. چے جائے کہ حکومت، اللہ اکبر، خلافت، واقعی حسن کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ وہ فاطمہ کی گود میں پلا تھا. گود بڑی اعلیٰ تھی اور جس ہستی کی تربیت تھی نا وہ ہستی بھی بہت اعلیٰ تھی. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی. آج وہ جنت البقیع میں آسودہ خاک ہیں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے کتنی قربانی دی صرف اس لیے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان یہ جھگڑا کیا ہو جائے. بڑا ایثار ہے، بڑی قربانی ہے. حضرت حسن کا جواب ہی کوئی. تو میرے نبی نے پیشن گوئی کی تو یہ علم غیب ہے نا، یہ کیا ہے؟ اطلاع علی بازل غیب. علم غیب. ہمارے دوست جو ہے نا یہ ایک آنکھ بند کر کے بیان کرتے رہتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھاتے. دونوں رخ دکھائیے. کہیں گے حضرت عمر مدینے کے مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور اچانک خطبے میں کہتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ. حضرت عمر کی آواز ساریہ تک پہنچی. وہ سینکڑوں میل دور جنگ کرنے گئے. وہ کہتے ہیں میں ایک ایسی جگہ پہ تھا، دشمن مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو حضرت عمر کی آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ، بچاؤ کرو اپنا. تو یہ بیان کر کے علماء کہتے ہیں حضرت عمر ساریہ کو جانتے تھے، دیکھ رہے تھے، حاضر ناظر تھے، جانتے تھے. لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ تو واقعہ ہے، یہ چھوڑیے کہ اس پر جرح ہے، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، میں تو دوسرے رنگ میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہی حضرت عمر ہے. صبح کی نماز ہے، قاتل نیفے میں خنجر لے کے کھڑا ہے، یہ صفیں درست کروا رہے ہیں. اس نے خنجر نکالا، گھونپ دیا. تو تمہیں اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ بتانے پہ آئے تو سینکڑوں میل دور ساریہ کی بات بتا دے، اور اللہ نہ بتانے پہ آئے تو قریب کھڑے ہوئے قاتل کا بھی پتہ نہ. حقیقت پہ بات کیا کرو بھائی. وہ جو بتا دیا وہ اللہ نے بتا دیا. حضرت عمر عالم الغیب نہیں تھے. دیکھیں کرتا چلا تھا مصر سے، 8 دن کا سفر ہے اونٹ کا، 8 دن کا، کنعان اور مصر کے درمیان 8 دن اونٹ سفر کرتا ہے تو پھر یہ سفر پورا ہوتا ہے. کرتا چلا وہاں سے. حضرت یعقوب بیٹھے ہیں کنعان میں، پوتے پوتیوں کے درمیان. تو کہتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو بوڑھے کا دماغ چل گیا ہے تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی. یوسف کی خوشبوئیں آ رہی.
وہ وہاں سے چلا ہے، خشبوئیں یہاں پہنچ گئی۔ تو ہمارے دوست بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو عالم الغیب تھے نا، کرتا تو وہاں سے چلا تھا، انہیں یہاں پتہ چل گیا، خشبوئیں آئیں ان کو۔ ہم نے کہا میرے بھائی دونوں آنکھیں کھلی رکھ، 3 میل کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں یوسف 3 دن رہے۔ حضرت یعقوب کو پتا، اگر تو کہہ سکتا ہے تو کہہ بھی پتا تھا، جان بوجھ کے نہیں کٹیا۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو کہہ، مجھ میں ہمت نہیں ہے، ایک نبی کے بارے میں مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، تو اگر کہنا چاہتا ہے تو کہہ۔ 3 میل کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں یوسف ہیں اور حضرت یعقوب کو پتا نہ چلا۔ اللہ بتانے پہ آئے تو مصر کی بتا دے، اور نہ بتائے تو 3 میل کے فاصلے پر حضرت یوسف کی خبر نہ دے۔ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو غیب کی خبروں پر کیا دیتا ہے؟ اطلاع دیتا ہے۔ شیخ سعدی نے اسی کے متعلق کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ مصر سے کرتا چلا تھا، آپ نے خشبوئیں سونگھ لی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی بگفتہ۔ تو حضرت یعقوب نے جواب میں کہا ہماری حالت آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی طرح ہے، چمکتی ہے تو سب چیز روشن ہو جاتی ہے، اور نہیں چمکتی تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ گہے بر تارا میں آلہ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نبی نیم، وہی الہی کی بجلی چمک پڑے تو ہم عرش کی باتیں جان لیا کرتے ہیں، اور وہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتا۔ تو میں نے 1-2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ علم غیب خاصہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ دیکھیں ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 374، سورت کا نام ہے لقمان، لیکن اس صفحے پہ جو سورت کا نام لکھا ہوا ہوگا السجدہ لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اسی صفحے سے سورت سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 374، 21واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت لقمان، اور سورت لقمان کی آخری آیت ہے جی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ کب آئے گی؟ کس گھڑی قیامت قائم ہوگی؟ اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس کی تائید میں ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں، یہاں آپ اس سورۃ لقمان والی آیت کو اس پر ہاتھ رکھیں اور تھوڑا سا پیچھے آئے آپ۔ یہ صفحہ نمبر ہے 283۔ سورت کا نام ہے طٰہٰ۔
آیت نمبر ہے 15. اسی قیامت کے بارے میں یہ جگہ دکھانا چاہتا تھا آپ کو، جو سورۃ لقمان کی آخری آیت میں علوم خمسہ میں سے پہلا علم قیامت کا علم اس کا ذکر ہوا، اسی کے سلسلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں. ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں قیامت آنے والی ہے اور میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں. صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. ان کی خالہ میمونہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے جی، ان کی خالہ. یہ کہتے ہیں جو رات نبی پاک میرے خالہ کے گھر میں گزارا کرتے تھے وہ رات اکثر میں بھی وہاں گزار لیا کرتا تھا، تو بہت فیض حاصل ہوتا. تہجد کے لیے اٹھے، یہ وضو کروانے لگے تو میرے آقا نے ان کے لیے دعا کی تھی قرآن فہمی کی. 13 سال کی عمر تھی جب نبی پاک کا انتقال ہوا، صرف 13 سال، لیکن بہت بڑے مفسر قرآن ہیں جی. دوسرے مفسر ہیں جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں نے اکاد و اخفیہا کا کیا معنی کیا ہے جی، سنیے گا اور لطف لیجئے گا. کہتے ہیں اکاد و اخفیہا من نفسی، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں. کیا معنی؟ اللہ کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے اور اس کے وقوع کا وقت اور علم میں اتنا مخفی رکھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا تو اپنے سے بھی چھپا لیتا. قال اکثر المفسرین معناہ اکاد اخفیہا من نفسی کیف یعلمھا مخلوق خازن. اکثر مفسرین نے کہا اکاد اخفیہا من نفسی، میں اپنی ذات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر مخلوق اس کو کیسے جان سکتی ہے؟ اب آئیے جی اس جگہ پہ. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے بارش کو. مراد کیا ہے؟ بارش کے اترنے کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ میں نے جی کلی کے لفظ پہ اگر آپ نے غور کیا ہے تو سارے اشکال ختم ہو گئے. یہ جو ہمارے نئے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اور جی سائنسدان پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں، ہفتے کے دن بارش ہوگی، منگل کے دن بارش ہوگی، تو وہ تو پیشن گوئیاں کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہفتے کے دن بارش ہوگی یا منگل کے دن بارش ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے بارش کی ابتدا کس دن، کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر پہلا قطرہ گرے گا. کلی علم مراد ہے، کلی علم. کتنے قطرے زمین پر گریں گے، کتنی دیر ہوگی، کتنے منٹ سیکنڈ ہوگی، کتنے قطرے زمین پر گریں گے، مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی، اس بارش کے اترنے کا کلی علم
اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہ ہے ينزل الغیث۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جانتا ہے جو کچھ رحموں میں، ماں کے رحم میں جو کچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ آج اس کا بھی کلی علم مراد ہے، کلی علم۔ آج اگر کوئی مشینری ایجاد ہو جائے یا ہو گئی ہو جو بتائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اسباب کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، اور اللہ جانتا ہے بغیر اسباب کے۔ دوسرا، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، نہ، کلی علم مراد ہے۔ یہ عورت امید سے کب ہوئی تھی، کس دن، کتنے بج کر کتنے منٹ پر امید سے ہوئی، اس وقت تک کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ گزر چکے ہیں، آگے وضع حمل میں کتنے مہینے، کتنے دن، منٹ، سیکنڈ اور گزریں گے۔ اور یہ جو اس کے پیٹ میں ہے یہ کامل الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے، رنگ کا گورا ہے یا کالا ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، عالم بنے گا یا جاہل بنے گا، کتنی زندگی پائے گا، زندگی میں شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، پھر اس کے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ ہے ما فی الارحام کا کلی علم جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کلی علم مراد ہے جی، ورنہ تو نبی پاک نے کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، تو یہ اس کے خلاف ہو گیا؟ نہ، ایک چیز کی خبر ہو گئی، مکمل علم مراد یہاں ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس طرح مرے گا، کس کیفیت میں مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، بہت حسین کلام ہے۔ اللہ آیت کو ختم کس بات پہ کرنے لگے ہیں، ذرا اس بات پہ توجہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا علم میرے پاس، بارش کا علم میرے پاس، ریموں میں جو کچھ ہے اس کا علم میرے پاس، کل کا علم میرے پاس، ہر ایک کے مرنے کا علم میرے پاس۔ اللہ آخر میں کہتے ہیں ان 5 چیزوں کی کیا تخصیص ہے بھائی؟ ان اللہ علیم، بے شک اللہ علیم بھی ہے، خبیر، اور اللہ خبیر بھی۔ یہ 5 چیزیں یہاں مخصوص کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ لوگوں نے سوال ان 5 چیزوں کے متعلق کیا تھا، 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوا تو جواب میں بھی ان 5 چیزوں کا ذکر کر دیا گیا۔ قیامت کا علم، 1 بارش کے برسنے کا، 2 ماں کے رحم میں کیا ہے، 3 کل کیا کرے گا، 4 اور کس جگہ پہ مرے گا، 5۔ چنانچہ تفسیر خازن نے 5ویں جلد میں صفحہ 183 پر ایک بات لکھی ہے اور حضرت ابن عباس کے حوالے سے لکھی ہے۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس کہتے ہیں هذه الخمسہ لا يعلمها ملک مقرب ولا نبی مرسل، یہ 5 چیزیں ہیں جن کو کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں جانتا اور کوئی اللہ کا نبی جو بھیجا گیا ہے وہ نہیں جانتا۔ فمن ادعا انہ یعلم شیئا من ہذہ فانہ کفر بالقرآن، جو آدمی اس بات کا مدعی ہے کہ اللہ کے سوا
ان 5 چیزوں کا علم کسی اور کے پاس بھی ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مدارک نے لکھا جی، یہ جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں یہ مدارک سے پیش کر رہا ہوں۔ منصور بادشاہ کو خواب آیا، ملک الموت ملے، تو منصور نے ملک الموت سے پوچھا میری زندگی باقی کتنی ہے؟ ملک الموت نے یوں اشارہ کیا، 5 انگلیوں کو اشارہ کیا۔ یہ اٹھا، پریشان ہوا، معبرین کو بلایا۔ کسی نے کہا آپ کی زندگی 5 سال رہ گئی ہے، 5 مہینے رہ گئی ہے، 5 دن رہ گئی ہے، 5 گھنٹے رہ گئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا نہ 5 سال، نہ 5 مہینے، نہ 5 دن، نہ 5 گھنٹے۔ ملک الموت نے اشارہ کیا ہے کہ تیری موت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ صفت علم غیب صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسری صفت جو ہے الہ کی، دوسری صفت جو ہے وہ ہے مختار کل ہونا۔ یہ مختار کل، کلی اختیار ہر چیز کا، جو چاہے کرے، جو مرضی میں آئے کرے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ مختار کل، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ۔ متصرف فی الامور وہی ہے، مختار کل صرف وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ میں اس پر، یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ میں اس پر آپ کو قرآن پاک کھول کھول کے دکھاتا رہوں، آیتوں کی آپ کو سیر کراتا رہوں، یہ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ میں 2-3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں اپنی قدرت کا، اختیار کا ذکر کیا۔ جس کو چاہتا ہوں بادشاہی دے دیتا ہوں، اور جس سے چاہتا ہوں بادشاہی چھین لیتا ہوں، اقتدار چھین لیتا ہوں۔ یہ ہے اختیار، یہ ہے ملک۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ پایا ہے۔ میں نے انہیں بہت قریب سے سنا ہے، ان کی تقریریں سنی ہیں، قریب سے دیکھا ہے ان کو۔ وہ ایک ملک کا مقبول لیڈر ہوا ہے۔ وہ کہتا تھا میں کھمبے نو ٹکٹ دیوا نا تے کھمبا بھی جیت جائے، اتنا مقبول لیڈر تھا۔ اس کی تقریر سننے کے لیے دنیا ٹوٹ پڑتی تھی، جگہ نہیں ملتی تھی، اتنا رش ہوتا تھا، بندہ حیران ہو جاتا تھا۔ پھر سعودی عرب سے تعلق، لیبیا سے تعلق، عراق سے تعلق، اتنا بڑا آدمی، خدا گواہ ہے، میں کبھی کبھی تنہائی میں مجھے خیال آ جائے نا تو میں سوچتا ہوں یا اللہ تیری بڑی طاقتیں۔ اللہ نے اسے تخت سے اٹھایا اور پھانسی کے پھندے پہ پہنچا۔ یہ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ اتنا مقبول لیڈر پھانسی پہ جھول گیا۔ تو پھر وہی ہے نا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر۔ ملک ہے، ملک ہے، اختیار ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے،
بیٹا کوئی نہیں. جیسے حضرت لوط جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے, بیٹیاں کوئی نہیں. جیسے حضرت ابراہیم جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے دیتا ہے. جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کو چاہتا ہے اس کے دروازے بند کر دیتا ہے, نہ بیٹا نہ بیٹی. تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے اختیار کا, اپنے ملک کا, اپنے مختار کل ہونے کا, اپنے نافع ہونے کا, اپنے زار ہونے کا اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا. خلاصہ یہ نکلا ساری بحث کا, الہ کی دو صفتیں ہیں. اب میرے ساتھ ذرا بولیے گا, الہ کی دو صفتیں ہیں, عالم الغیب ہونا, مختار کل ہونا. یہ دونوں صفتیں ہیں الہ کی. جس میں یہ دونوں صفتیں مان لی جائیں یا دو میں سے ایک صفت مان لی جائے اسے کیا مان لیا, چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے. اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے تو اس نے اسے الہ مان لیا, اور کلمے میں اس نے اقرار کیا تھا لا الہ الا. عقیدہ اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور اسلام میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. عقیدہ تو ایک پختگی کو کہتے ہیں, بندے کا عقیدہ ہو توحید پر, سنت پر. ہاں ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے, اور ایمان جو ہے وہ باطنی اقرار کا نام. اس کا تعلق باطن سے ہے, اور اسلام کا تعلق کس سے ہے, ظاہر سے ہے. میں نے کل بھی خطبات بندیالوی 8ویں 9ویں جلد کا اعلان کیا تھا. یہ خطبات آئے ہیں اسماء حسنہ پر. اللہ کے 128 ناموں پر میں نے بحث کی ہے. یہ 2 جلدوں میں اور 500 صفحے کی ایک جلد ہے, اور ان دونوں جلدوں کی قیمت 500 روپے ہے. اور بہت کم سے نسخے میں لایا تھا علماء کے لیے. علماء خطباء کے لیے بہت ضروری ہے, اور انہیں جمعے کا خطبہ دینے میں انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. نیو دلی انڈیا سے مفتی محمد فرمان حنیف آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں. انہوں نے اگر انڈیا سے ہماری اس گفتگو کو سنا ہے تو اسے وہ اپنے طور پہ وہاں شیئر کریں تاکہ انڈیا کے اور لوگ بھی ہماری اس گفتگو کو سن سکیں. اور مفتی محمد فرمان حنیف صاحب میری اس آواز کو سن رہے ہیں تو میں اور یہاں کے سارے شرکاء آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. جی یہ تعلیم القرآن میں حیات و ممات کے بارے میں جو فیصلہ ہوا 2 صفوں پر مشتمل, وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ آپ لے کر کیا کریں گے؟ چھوڑو اس چکر سے, نکلو یار. اس چکر میں آپ کہاں پڑ گئے؟ میں نے حضرت شیخ القرآن سے پڑھا ہے, میں حضرت شیخ القرآن کے شاگرد ہوں. میں نے ان سے 2 سال پڑھا ہے. ان کی تفسیر جواہر القرآن موجود ہے. جواہر القرآن کی تفسیر موجود نہیں ہے, موجود ہے. وہاں 4تھے پارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اس پر انہوں نے جو حیات شہداء اور پھر حیات انبیاء پر بحث کی ہے, پڑھو نا اسے. کیا بحث کیا انہوں نے, کیا کہا ہے بھائی دنیا بھی زندگی ہے, اسی قبر میں زندہ ہے. پڑھو اس بحث کو جو جواہر القرآن میں انہوں نے فرمائی ہے. اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء کی حیات برزخی ہے. اور اگر اس پر بھی آپ کو اعتبار نہیں آتا تو آپ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, حضرت عزیر کے اس واقعہ پر ان کی تحریر پڑھیے. کیا لکھا ہے انہوں نے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے انبیاء کی حیات دنیاوی نہیں ہوتی, برزخی ہوتی ہے. دیکھیں ابھی ہم زندہ ہیں, میں زندہ ہوں, ان کے اور شاگرد بھی زندہ ہیں. ان کے ذمے ایک بات لگا دی گئی ہے کہ وہ اسی دنیا کی حیات کے قائل تھے اور سننے کے قائل تھے. ابھی ہم زندہ ہیں. معلوم ہوتا ہے
یہ باقی بزرگوں دے ذمے جڑیاں گلاں لگیاں نے یہ بھی انہیں ہی لگیاں نے جس طرح ان کے ذمے لگ گئی ہے. او بھائی ہم زندہ ہیں, ہم سے پوچھو یار, ہم نے ان سے پڑھا ہے عصر سے لے کے مغرب تک وہ ہر روز 1 گھنٹہ مسئلہ حیات النبی پڑھایا کرتے تھے. ہر روز 1 گھنٹہ پورا اس پر وہ گفتگو کرتے تھے, بحث کرتے تھے اس پر. آج کل مسجد کے محراب کے ایک طرف کعبہ دوسری طرف روضہ رسول کی تصویر لگائی جا رہی ہے. بعض محرابوں میں امام کے بالکل سامنے روضہ رسول کی تصویر ہے. نہیں بھئی یہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ سادہ محراب سامنے جتنی چیز ہے وہ سامنے سادہ رکھنی چاہیے کہ کسی نمازی کی نظر اٹھ بھی جائے تو اس کا خیال کسی اور طرف ہو نہ جائے. بعض لوگ شیشے لگا دیتے ہیں, اس میں بندے کا عکس نظر آنے لگ جاتا ہے, تو اس سے پرہیز کیا جائے. یہاں جو طلبہ مختلف مدارس سے آئے ہیں یا اور کوئی نوجوان ہیں فارغ ہیں, سکول کالج سے فارغ ہیں, تو میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ ہمارے سرگودا میں ہمارے مدرسے میں جو دورہ تفسیر پڑھایا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ 21 مارچ کو شروع ہوگا انشاءاللہ. آپ اس میں تشریف لائیں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. آپ کا کھانا پینا, رہائش, علاج, معالجہ اور رمضان میں سحری افطاری انشاءاللہ آپ کو گھر سے اچھی ملے گی انشاءاللہ. وہ سرگودا کے لوگ کرتے ہیں, تو آپ تشریف لائیں, ہمارے مہمان بنیں, تھوڑی سی آؤٹنگ کریں اور سرگودا دیکھیں اور پھریں ٹریں. تو جو نوجوان ہیں ٹیکسلا کے یا ارد گرد کے وہ نوجوان وہاں تشریف لائیں. انشاءاللہ میں بڑے آسان طریقے سے تفسیر پڑھاتا ہوں کہ کم علم والے لوگ بھی قرآن پاک کے ترجمے سے تفسیر سے واقف ہو جائیں. کم علم لوگ بھی واقف ہو جاتے ہیں. تو آپ اس دورہ تفسیر میں لازماً شریک ہوں. وما علینا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. سب سے پہلے تو اس مرکز کے لیے دعا کریں. یہ بڑے محنتی لوگ ہیں, آپ کو اکٹھا کیا, آپ کی خدمت کی. اللہ ان ہمارے عزیزوں کو اور ترقی عطا فرما, اللہ ہمارے عزیزوں کو اور عروج عطا فرما. اللہ یہ مرکز پایہ تکمیل تک پہنچا دے. اس کی اوپر والی عمارت بھی اللہ کرے بن جائے, اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے اللہ اپنی رحمتوں سے اسے مکمل فرما دے. یہ ہمارے بٹ برادران ہیں, ان کی والدہ محترمہ ان کا انتقال ہوا. پچھلے سال وہ ہمارے اس مسئلہ الہ میں شریک رہی ہیں. مسئلہ الہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے. اب اللہ کے پاس پہنچ گئی ہیں, تو ان کے لیے دعا کیجئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان سے محبت کا معاملہ فرمائے, اللہ ان سے پیار کا معاملہ فرمائے, اللہ ان سے شفقت کا معاملہ فرمائے. تھوڑا سا اس دعا کو وسیع کریں. جتنے مومن مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے چلے گئے, مومن تھے, مسلمان تھے, ہمارے بھائی تھے, بزرگ تھے, بہنیں تھیں, یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما, یا اللہ ان کے درجات بلند فرما, یا اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنے پیار کا معاملہ فرما, اپنی رحمت کا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی. باران رحمت کے لیے دعا کیجیے, باران رحمت کے لیے دعا کیجیے. اللہم اغثنا غیثا مغیثا, اللہم اغثنا غیثا مغیثا, اللہم اغثنا غیثا مغیثا. یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما, یا اللہ رچتی پچتی بارش عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. مدارس مساجد اس وقت بڑے کڑے حالات میں ہیں. سازشیں ہو رہی ہیں مدارس کے متعلق, مساجد کے متعلق.
ان کے قوائف لیے جائیں، ان میں اپنا سرکاری بندہ بٹھا دیا جائے اور ان کے قوائف لے کر ان کو قومیہ لیا جائے۔ دعا کرو اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ مساجد کی حفاظت فرمائے۔ یہ غلط فہمی ہے حکومت کی، غیر ملکی اشاروں پر جو کچھ کر رہے ہیں ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مدرسہ کمروں کا نام ہے، مدرسہ عمارت کا نام ہے، اور پاگل ہو گئے ہو۔ ہماری تو ابتدا بھی انار کے ایک درخت کے نیچے سے ہوئی تھی، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے ہم شروع ہوئے تھے دارالعلوم دیوبند، اور ایک انار اور 100 بیمار، پھر وہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ قومیالو تم قبضہ کرنا چاہتے ہو تو قبضہ کر لو مدرسوں پر، ہم پھر درختوں کے نیچے بیٹھ کے اللہ کا دین پڑھانے لگ جائیں۔ یہ سلسلہ رکے گا نہیں اس ملک میں انشاءاللہ۔ ملک کے عوام بھی انشاءاللہ اس کے حق میں ہیں کہ یہ مدارس قائم رہنے چاہیے۔ اللہ اہل حق کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا